الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے. رجب سے دعا ہو رہی تھی کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکتیں دے اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے. الحمدللہ ہمیں پہنچا دیا اور کچھ لوگوں کو پہلے ہی بلا لیا. بعض بڑے بڑے بزرگ اس آخری عشرے میں شعبان کے رخصت ہو گئے. شعبان کے آخری حصے میں مولانا مشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اور مفتی سرور صاحب رحمت اللہ علیہ. مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے پیر بھائی تھے اور حضرت شاہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے. وفاق المدارس کے اعزازی خازن تھے. لاہور میں ان کا بڑا تعلیمی ادارہ ہے جو ان کا صدقہ جاریہ رہے گا انشاءاللہ. عمرے کو گئے، نواسہ ساتھ تھا اور شاید گھر والے بھی ساتھ تھے. مدینہ طیبہ میں پہنچے، عمرہ کر لیا پہلے، مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، 3 دن وہاں مل گئے، نمازیں وہاں پابندی سے پڑھتے رہے. 14 شعبان کو ظہر کی نماز کو مسجد نبوی میں گئے. وہاں سے آ کر آرام کیا. کھانا پہلے کھا لیا تھا یا کھا کر آرام کیا، لیٹے اور رخصت ہو گئے. جب جگانے کی کوشش کی تو معلوم ہے کہ رخصت چلے گئے. پیر کا دن تھا. اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. مدینہ طیبہ کا مقام تھا. رات کو عشاء کے بعد نماز جنازہ ہوئی. یہ لیلۃ شب برات تھی. دفن کیے گئے جنت البقیع میں. ایسی قابل رشک موت آئی ہے کہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بلا لیا. ایک بڑے بزرگ تھے حضرت مفتی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث، بہت پرانے بزرگ تھے. وہ بھی ابھی 2-3 دن پہلے رخصت ہو گئے، لاہور میں انتقال فرما گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. دونوں بزرگوں کے درجات بلند فرمائے اور تمام پسماندگان کو، ان کے مریدین کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے تعلق رکھنے والوں کو ان کی برکات سے محروم نہ فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے.
رمضان آ گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ رمضان میں میرا معمول یہ رہتا ہے کہ عربی خطبے میں جو آیتیں اور احادیث آنے والی ہوتی ہیں انہی کی روشنی میں کچھ عرض کر دیا کرتا ہوں۔ آج جو خطبہ پڑھا جائے گا عربی کا، وہ اس وقت میرے سامنے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کے مہینے کی تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صفدت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور نافرمان جنات کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا دروازہ بند ہو گیا۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑتے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا باب، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ ایک قسم کا ایک اعلان ہے عملی طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ وقت ہے جہنم سے بچنے کی کوشش کرنے کا اور جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آسان بہت کر دیا، جنت میں جانا بہت آسان کر دیا اس رمضان نے، اور جہنم سے بچنا بہت آسان کر دیا۔ آسان کام نہیں تھا، عام حالات میں اتنا آسان نہیں ہوتا، رمضان میں اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے۔ اور ان آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ شیطان قید کر دیے جاتے۔ ابلیس کی اولاد، جس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی تھی، اسی طریقے سے ابلیس کی اولاد بھی ساری دنیا میں پھیلی۔ وہ شیاطین وہ اپنا کام کرتے رہتے، مگر شیطانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو وہ رمضان میں گمراہ نہ کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ البتہ یہاں پر ایک سوال ہوا کرتا ہے کہ گناہ تو پھر بھی بہت سارے لوگوں سے ہوتے رہتے، رشوت لینے والے رشوت لیتے رہتے، کام چوری کرنے والے کام چوری کرتے رہتے، لڑائی جھگڑا کرنے والے حرام خوری کرنے والے کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ کم ہو جاتے ہیں گناہ، ہر مسلمان کو تھوڑی سی شرم آنے لگتی ہے کہ رمضان میں گناہ نہ کروں، لیکن ختم نہیں ہوتے گناہ، کم ضرور ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ کہاں سے آتے ہیں؟ جب شیطان نہیں رہے تو یہ گناہ کہاں سے آئے؟ کسی نے سکھایا ان کو؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ گناہ کے ذریعے دو ہیں۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے شیطان کے بہکانے سے، وہ تو بند ہو گیا۔ ایک گناہ کرتا ہے نفس کے شوق سے، اپنے نفس کے جذبات سے، اپنی جذبات کے رو میں بہہ کر بڑے بڑے گناہ کر ڈالتا ہے، حرام خوری، شراب خوری، زنا تک کر بیٹھتا ہے اب نفس کے شرارت کی وجہ سے۔ تو در حقیقت گناہوں پر ابھارنے والی دو چیزیں ہیں، شیطان اور نفس۔ شیطان تو بند ہو جاتا ہے لیکن یہ نفس ہمارا بند نہیں ہوتا، یہ خطرناک چیز ہے اور شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے، کسی وقت جدا نہیں ہوتا ہے۔ شیطان تو کسی وقت الگ بھی چلے جاتا ہے لیکن یہ نفس ہر وقت لگا رہتا ہے۔ کبھی اس کے اندر آدمی تکبر پیدا کرتا ہے دل میں، میں نے تو بڑے روزے رکھے، بڑی نمازیں پڑھی، میں تو بہت اللہ والا ہو گیا۔ کبھی دوسروں کی حقارت دل میں پیدا ہوتی ہے، کبھی اور دوسرے کرنا گناہ کر ڈالتے ہیں،
اس واسطے در حقیقت شیطان ہمارے نفس کو اتنی تربیت دے چکا ہوتا ہے کہ اب اس کی چھٹی بھی ہو جائے تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی، اس کا کام کرنے والا اس کا نفس موجود رہتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک لطیفہ یاد آ جایا کرتا ہے چچا غالب کا۔ شراب کے دھتی تھے، اردو کے مشہور استاد، شاعری میں استاد تھے، شراب کے دھتی تھے۔ تو رمضان کے دن میں پہلا روزہ تھا، تو ان کا جو شاگرد تھا وہ شراب لے کر ان کی تلاش میں نکلا، کہاں میں تحفہ پیش کروں ان کو۔ پتہ چلا کہ فلاں گھر میں اندر، مکان کے اندر، کوٹھڑی کے اندر چھپے ہوئے بیٹھے ہیں اور شراب و کباب کا دور چل رہا ہے۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت، ہم نے تو سنا تھا کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ کہاں قید ہوتا ہے؟ یہیں تو قید ہوتا ہے، یہیں قید ہوتا ہے۔ ویسے بات اس نے صحیح کہی، ہمارا نفس خود شیطان بن جاتا ہے اس کے زیر اثر رہنے سے بار بار کے۔ لیکن الحمدللہ آج گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، شیطان ہٹ گیا۔ اب تھوڑی سی توجہ رکھی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمت ہو جاتی ہے۔ ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے، قوت ارادی کی۔ قوت ارادی اگر کرے گا تو رمضان میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ ہوتا ہے، اس میں ویسے بھی گناہوں کے جذبات کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان روزوں کو گناہوں سے پاک کر کے آسان کر دے، قبول فرما لے۔ فرمایا اسی حدیث میں کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ ایک منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے فرشتہ رات کو، اے خیر کے طلبگار، خیر کے چاہنے والے، آگے آ جا، خیر کو تلاش کرنے کا، خیر طلب کرنے کا، خیر مانگنے کا بہترین وقت آ گیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، خیر بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ ویا باغی الشر اقصر، اور برائی کو چاہنے والے تو باز آ جا کہ یہ وقت گناہوں کے کا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اعلان کرنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کیے جانے والے بہت سارے ہیں۔ آج کی رات میں بہت سارے لوگ جہنم کی آگ سے آزاد کیے جائیں گے، جو گناہوں کی وجہ سے گناہ جہنم کے مستحق ہو گئے تھے، وہ آج کی رات میں آزاد کیے جائیں گے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، فرشتہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نیکی کا وقت ہے، تھوڑی سی نیکی کر لو گے بہت کما لو گے۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پچھلے جمعہ کا جو خطبہ گزرا ہے تو اس کے اندر بھی یہ بات، اس میں یہ حدیث تھی کہ رمضان میں نفلی عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر ہو جاتا ہے۔ نفل عبادت کا ثواب بہت کم ہوتا ہے، فرض عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نفلی عبادت کا ثواب بھی فرض کے برابر کر دیتے، بہت بڑھا دیتے۔ ایک تو مزید یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ فرض عبادت کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ آپ رمضان میں ایک روزہ رکھتے ہیں فرض کا، 70 روزوں کے برابر ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے 100 روپے دیتے ہیں، 1000 دیتے تو 70,000 کے برابر ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ زکوٰۃ 70,000 کی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی 70 روپے کے دینے سے، ایسا نہیں ہے۔ 1000 دینے سے زکوٰۃ تو اتنی پوری دینی پڑے گی، لیکن ثواب پورا ملے، ثواب 70 گنا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیمت بڑھا دی ہمارے اعمال کی۔ حکومتوں کی طرف سے جب کبھی اچھی حکومتیں آ جاتی ہیں کسی ملک میں
تو کاشتکاروں کے لیے ان کی پیداوار کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تاکہ وہ کاشتکاری اچھی کریں تو ان کی پیداوار کی قیمت بڑھا کر زیادہ قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ رب کریم رمضان میں ہمارے اعمال کی قیمت بڑھا کے 70 گنا کر دیتے ہیں۔ اس واسطے رمضان میں کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کی جائیں، اور زکوٰۃ دینے والے اگرچہ زکوٰۃ کا سال تو پورا ہوتا ہے، اس تاریخ کو جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنا تھا اس کی ملکیت میں اتنا مال آیا تھا جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہر سال جب وہی تاریخ آئے گی تو سال پورا ہو جائے گا، نیا سال شروع ہوگا، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، چاہے وہ رجب میں تھی، چاہے شعبان میں تھی، یا شوال میں تھی، یا کسی اور مہینے میں تھی، جمادی الاولیٰ میں تھی، تو سال تو اس وقت پورا ہو گیا، زکوٰۃ کا حساب اسی تاریخ سے کیا جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ حساب تو کر لیتے ہیں، پیسے نکال کر رکھ لیتے ہیں، ہم بھی بسا اوقات ایسا کر لیتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب کر کے پیسے نکال کے رکھ لیتے ہیں اور ادائیگی رمضان میں کرتے ہیں تاکہ 70 گنا ثواب ملے۔ البتہ اگر کبھی زیادہ ضرورت مند سامنے آ جائے رمضان سے پہلے تو اس کو دے دینا چاہیے، اللہ کے رحمت سے قوی امید ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا ہی دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت بہت ہے، ان کے بندوں کے ساتھ کوئی بھی ذرا سے خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم کے تمام اعمال کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا، غیر رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی۔ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں رمضان کے علاوہ میں تو ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہم نے پڑھا الف لام میم، تو یہ 3 حرف ہے تو 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ ذالکا، زال ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، کاف ایک حرف ہے، 30 نیکیاں۔ پورے قرآن میں آدمی جتنا بھی قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی کم از کم 10 نیکیاں ہر حرف پر ملتی ہیں، کم از کم، اور زیادہ اچھا پڑھتا ہے، زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو اور مزید بھی ملتی ہیں۔ روزوں کا ثواب بھی رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، تلاوت کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، نماز کی عبادت کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں، تلاوت کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن کتنا بڑھایا جاتا ہے تو عام طور سے زیادہ 700 گنا پڑ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ خوشہ ہوتا ہے، کسی پیداوار کا، کاشت کی پیداوار کا خوشہ ہے، گندم کا خوشہ ہے، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں، ان کو جب 100 گنا بڑھایا جاتا ہے تو 700 گنا ہو جاتا ہے۔ تو ہر عمل کو اللہ تعالی مومن کی حسن نیت، حسن عمل کو دیکھ کر بڑھاتا رہتا ہے۔ غیر رمضان میں بھی کسی کو 10 گنا تو کم از کم دیتا ہی ہے، ہر عبادت کا ثواب کم از کم 10 گنا لکھا جاتا ہے، ہر عبادت کا، غیر رمضان میں بھی۔ اور زیادہ اچھا کرتا ہے عمل تو اور زیادہ لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا بھی ثواب ہو جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کرتا ہے، 1 روپیہ دیا تو کم از کم 10 روپے کے برابر ثواب، یہاں تک کہ 700 گنا کی تک بھی ثواب ہو جاتا ہے۔ لیکن روزہ بھی ایسی عبادت ہے، اس کا ثواب بڑھ دیا جاتا ہے، لیکن فرمایا الا الصوم، مگر روزہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ 700 گنا تک بھی ختم نہیں ہوتا۔ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، کیونکہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں اس کے جزا خود دے دوں گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔
700 گنا سے بھی زیادہ دوں گا، بے حساب دے دوں گا، کیونکہ یہ خالص میرے لیے ہوتا ہے۔ یہ خاص بات ہے روزے کی، اور عبادتوں میں یہ بات نہیں ہوتی۔ نماز میں ریا ہو سکتی ہے، آدمی نماز میں نیت کرے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ سمجھیں گے بڑا دیندار آدمی ہے، نیک آدمی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے۔ صدقہ خیرات میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے، ریا ہو سکتی ہے کہ لوگ کہیں کہ بہت سخی ہے، بہت روپیہ دینے والا ہے۔ حج بار بار کرے گا تو کہیں گے ہاں بھائی حاجی ہو گیا، الحاج ہو گیا۔ اچھا، پنجاب میں یہ محاورہ سننے میں آیا عوام میں کہ جس نے ایک حج کیا وہ تو حاجی، اور جس نے ایک سے زیادہ حج کیا وہ الحاج ہے۔ تو خیر، تو وہ الحاج ہو جاتا ہے۔ دکھاوا اگر تو دکھاوا ہو سکتا ہے، اللہ پناہ میں رکھے، اور دکھاوا ہو جائے تو عبادت بالکل بیکار ہو جاتی، جیسے کی نہیں عبادت، بالکل الٹا گناہ ہو جاتا ہے۔ عمرے میں بھی، طواف میں بھی، قرآن شریف کی تلاوت میں بھی، نماز میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے، ریا ہو سکتی ہے۔ تقریر رواز میں بھی دکھاوا اور ریا ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر ریا نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو سخت پیاس لگی ہے، سخت گرمی ہے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، بےتاب ہیں آپ پینے کے لیے۔ آپ غسل خانے میں جا کر وضو کرتے ہیں واش بیسن پر، کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا حلق کے نیچے اتار لیں تو کوئی دیکھے گا؟ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن آپ نہیں اتارتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ذرا سا اندر نہ چلا جائے۔ شبہ بھی ہوتا ہے تو کھنکار کے اس کو نکالتا ہے، کہیں حلق نہ چلا جائے۔ یہ کس واسطے کر رہے ہیں؟ اس واسطے کہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں تھا، دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو روزہ چونکہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس واسطے اس کی جزا بھی اللہ رب العالمین بے حساب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 700 گنا بھی پر بھی میں ختم نہیں کرتا، اس سے بھی زیادہ ثواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ دے دے، ہم کو عطا فرما دے، ہمارے روزوں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ فرمایا کہ وہ میں اس کی خود جزا دوں گا، 700 گنا پر بھی میں انتہا نہیں کروں گا، کیونکہ آدمی اپنی جنسی خواہشات کو چھوڑتا ہے رمضان میں، اور کھانے کو چھوڑتا ہے میری خاطر۔ حالانکہ صرف دن میں چھوڑتا ہے، رات میں تو نہیں چھوڑتا۔ رات میں تو ساری چیز عبادتیں ہیں، ساری آسانیاں ہیں، لیکن کرم ہے اللہ رب العالمین کا، معمول سے ہٹ کر کرنا پڑتا ہے، اس کو نواز دیتے ہیں۔ فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی۔ روزہ رکھنے والے کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت، جب افطار کا وقت ہوتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے ہم سب کو، افطاری کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ افطار ایک تو روزے کا ہوتا ہی، اور ایک عید الفطر پر پورے رمضان کا افطار ہوتا ہے، اسی بات تو اس کو عید الفطر کہتے ہیں کہ فطر کیا نام، پورے رمضان کا فطر ہو گیا، پورے رمضان کے روزے اب ختم ہو گئے، بلکہ عید کے دن روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ تو خوشی عید کے دن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور افطار کے وقت بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے خوشیاں۔ وفرحۃ عند لقاء ربی، اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب اس کا سامنا ہوگا اپنے رب سے، پیش ہوگا آخرت میں، اس وقت پتہ چلے گا کہ میں نے کیا چیز کما لی تھی، کیا کما لیا تھا میں نے۔ اب کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے مگر وقت ختم ہو گیا۔ اس بات سے آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی ہم نے باتیں کی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔